بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منصورات کا سبق نمبر 11 یعنی النجاشی الکریم۔ اس کا پہلا حصہ ہو چکا ہے، دوسرا حصہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو جعفر بن ابی طالب نے اس وقت فرمایا، ایھا الملک، اے بادشاہ، ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیت، ہم لوگ ایک جاہل ان پڑھ گنوار قوم تھے، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے۔ نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ، ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے۔ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام، اور ہم لوگ فحش کام کرتے تھے، یعنی ہم لوگ بدکاری کرتے تھے اور رشتہ داریوں کو توڑتے تھے۔ ہم لوگ بدکاری کرتے تھے اور ہم لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، یعنی صلہ رحمی، قطع رحمی رشتہ داروں سے کرتے تھے اور صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، رشتہ ناتا توڑ دیتے تھے، رشتہ توڑتے تھے اور رشتوں کو جوڑتے نہیں بلکہ توڑتے تھے۔ وَنُسِیءُ الْجِوَارَ، اور ہم لوگ پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، اور ہم میں سے مضبوط طاقتور کمزور کو کھاتا تھا، یعنی جو طاقتور اور مالی اعتبار سے اس کا زور ہوتا تھا، وہ کمزور پر کچھ بھی شفقت نہیں کرتا تھا، وہ سوچتا تھا جتنا ہی مل جائے اتنا ہی کم ہے، کمزور کو ہڑپنے کی کوشش کرتا تھا۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، اور ہم میں سے مضبوط طاقتور کمزور کو کھاتا تھا۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، تو ہم لوگ اسی حال پر تھے۔ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک رسول بھیجا، نعرف نسبہ، جن کے حسب و نسب کو ہم لوگ جانتے تھے، وصدقہ، اور جن کی سچائی کو جانتے تھے، وامانتہ، اور جن کی امانت داری کو ہم لوگ جانتے تھے، وعفافہ، اور جن کی پاک دامنی کو ہم لوگ جانتے تھے۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے اور بدکاری کرتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور ہم میں سے مضبوط طاقتور کمزور کو کھاتا تھا۔ تو ہم لوگ اسی حال پر تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، جس کے حسب و نسب کو اور سچائی کو اور امانت داری اور پاک دامنی کو ہم لوگ جانتے تھے۔ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، تو اس نے یعنی اس رسول نے ایک اللہ واحد کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دی، تو اس رسول نے ہم لوگوں کو ایک اللہ واحد کی طرف دعوت دی، وَنَعْبُدَهُ، اور ایک اللہ کے عبادت کرنے کی دعوت دی، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، اور اس چیز کو چھوڑ دینے کی دعوت دی، اور اس چیز کی عبادت کو چھوڑ دینے کی دعوت دی جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، من دونہ، اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ، من الحجارۃ والاوثان، بتوں کی، پتھروں کی اور بتوں کی، ونخلع، اور ہم کو منع کیا اور ہم کو اس بات کی دعوت دی کہ ہم لوگ ان لوگوں کی یعنی ان چیزوں کی، بتوں کی، ان چیزوں کی عبادت کرنا چھوڑ دے جس کی ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اللہ کے علاوہ پتھروں اور بتوں کی۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور اس رسول نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا اور امانت ادا کرنے کا حکم دیا۔ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، اور اس رسول نے رشتہ داری کو، صلہ رحمی کرنے کا اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا
اور محرمات سے رک جانے کا، یعنی حرام کردہ چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا، والدماء اور خون بہانے سے رک جانے کا حکم دیا، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، اور ہم لوگوں کو اس چیز کی عبادت سے یا اس چیز کی عبادت کو اپنے گلے سے اتار پھینکنے کا حکم دیا جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر پتھروں اور بتوں کی، اور ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا اور امانت ادا کرنے کا حکم دیا اور صلہ رحمی کرنے کا اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور محرمات یعنی حرام کردہ چیزوں سے رک جانے کا اور خون بہانے سے رک جانے کا حکم دیا، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، اور اس رسول نے ہم لوگوں کو فحش کاموں سے منع کیا اور جھوٹ بولنے سے منع کیا اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا، وَأَمَرَنَا أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس رسول نے ہم لوگوں کو ایک اللہ واحد کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیا، لا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دیا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، اور اس رسول نے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اور روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قالت، حضرت سلمہ فرماتی ہیں، فعدد علیہ امور الاسلام، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس کے سامنے یعنی نجاشی کے سامنے اسلام کے معاملے، اسلام کے امور اس کے سامنے شمار کرائے۔ تو حضرت ابو جعفر بن ابی طالب نے اسلام کے معاملے کو اس کے سامنے شمار کرایا، فعدد علیہ امور الاسلام، اسلام کے معاملے کو اس کے سامنے شمار کرایا، یعنی نجاشی کے سامنے تمام اسلام کے امور شمار کرا دیے۔ فصدقناہ وآمنا بہ واتبعناہ علی من جاء بہ من اللہ، تو ہم لوگوں نے ان کی تصدیق کی، یعنی رسول کی تصدیق کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابو جعفر بن ابی طالب کہہ رہے ہیں نجاشی کے سامنے، فصدقناہ، تو ہم لوگوں نے اس رسول کو سچ مانا، اس کی تصدیق کی اور ہم لوگ اس چیز پر ایمان لائے، وآمنا بہ، اور ہم لوگ ان پر ایمان لائے، واتبعناہ علی ما جاء بہ من اللہ، اور ہم لوگوں نے اس چیز کی اتباع اور پیروی کی جو وہ اللہ کے جانب سے لے کر آئے۔ ہم لوگوں نے ان کو سچ مانا، ان کی تصدیق کی اور ان پر ہم لوگ ایمان لائے اور ہم لوگ ان کی پیروی، اس چیز کی ہم لوگوں نے پیروی کی جو وہ اللہ کے جانب سے لے کر آئے تھے۔ فعبدنا اللہ وحدہ، تو ہم لوگوں نے ایک اللہ واحد کی عبادت کرنا شروع کی۔ فلم نشرک بہ شیئا، ہم لوگ اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک اللہ واحد کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ فلم نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ وحرمنا ما حرم علینا واحللنا ما احل لنا، اور ہم لوگوں نے اس چیز کو حرام جانا جس کو انہوں نے ہم پر حرام کر دیا، واحللنا ما احل لنا، اور ہم لوگوں نے اس چیز کو حلال سمجھا جس کو انہوں نے ہم پر حلال قرار دیا، ہم پر حلال کیا۔ فعدا علینا قومنا فعذبونا، تو ہماری قوم نے ہم پر زیادتی کی۔ فعذبونا، ہماری قوم نے ہم لوگوں کو تکلیفیں دی۔ وفتنونا عن دیننا لیردونا الی عبادت الاوثان من عبادت اللہ تعالی، اور ہماری قوم نے ہم لوگوں کو ہمارے دین کے سلسلے میں آزمائش میں ڈالا، اور ہماری قوم نے ہمارے دین کے سلسلے میں ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈالا تاکہ ہم لوگ اللہ واحد کی عبادت سے ان سابقہ بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ آئے۔ تو ہماری قوم نے ہم پر زیادتی کی، فعذبونا، ہم لوگوں کو تکلیفیں دیں، وفتنونا عن دیننا، اور ہم لوگوں کو ہمارے دین کے سلسلے میں آزمائش میں ڈالا، لیردونا الی عبادت الاوثان من عبادت اللہ تعالی، تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ان بتوں کی عبادت کی طرف دوبارہ پلٹ آئیں، دوبارہ لوٹ آئیں۔
وَأَن نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ، اور یہ بھی کہ ہم لوگ اس چیز کو حلال سمجھنے لگے جس کو ہم لوگ حلال اس سے پہلے سمجھتے تھے، من الخبائث بری چیزوں سے، بری چیزوں میں سے، ناپاک گندی چیزوں میں سے ہم لوگ اس کو حلال سمجھنے لگے، تاکہ ہم لوگ ان بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اور ہم لوگ اس چیز کو حلال سمجھنے لگے جس کو ہم لوگ بری چیزوں میں سے، ناپاک گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اس سے پہلے۔ فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا فَلَمَّا قَهَرُونَا، تو جب ان لوگوں نے ہم پر دباؤ ڈالا، زور و زبردستی کی، وَظَلَمُونَا اور ہم پر ظلم کیا، وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا اور ان لوگوں نے ہم پر تنگی کی، یعنی ہمارا راستہ تنگ کر دیا، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا اور وہ لوگ ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، تو ہم آپ کے شہر کی طرف نکلے، آپ کے ملک کی طرف نکلے، اور ہم نے آپ کے علاوہ کے لوگوں پر آپ کو منتخب کیا، آپ کو چنا، ہم آپ کے ملک کی طرف نکلے، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، اور ہم نے آپ کے علاوہ کے لوگوں پر آپ کا انتخاب کیا، آپ کو چنا، ورغبنا فی جوارک اور ہم نے آپ کے پڑوس میں رہنے کو پسند کیا، ورجونا الا نظلم عندك ایھا الملک اور ہمیں امید ہے اے بادشاہ سلامت کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قالت حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فقال له النجاشی، تو نجاشی نے ان سے کہا، یعنی نجاشی نے حضرت ابو جعفر بن ابی طالب سے کہا، هل معك مما جاء به عن الله من شيء، کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے جو وہ لے کر آئے ہیں اللہ کی جانب سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس میں سے کچھ ہے تمہارے پاس؟ اس نے پوچھا نجاشی نے۔ نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے۔ اس نے کہا هل معك مما جاء به عن الله من شيء، کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ بھی ہے جو وہ لے کر آئے ہیں اللہ کی جانب سے؟ قالت حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فقال له جعفر، تو حضرت ابو جعفر بن ابی طالب نے ان سے کہا، یعنی نجاشی سے کہا، نعم جی ہاں ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ فقال له جعفر، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس سے کہا، نعم جی ہاں۔ فقال له النجاشی، تو نجاشی نے ان سے کہا، فقرأه علی، یعنی نجاشی نے حضرت ابو جعفر بن ابی طالب سے کہا، فقرأه علی، تو اس کو میرے سامنے پڑھو۔ قالت حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فقرأ علیہ صدرا من کاف ہا یا عین صاد، تو جیسے ہی حضرت ابو جعفر بن ابی طالب نے اس کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھیں، قالت حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فبکا واللہ النجاشی، خدا کی قسم نجاشی رو پڑا، حتی اخضلت لحیتہ وبکت اساقفتہ، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی، اور اس کے پادری بھی رو پڑے۔ تو جیسے ہی حضرت ابو جعفر بن ابی طالب نے اس کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں وہ یعنی نجاشی رو پڑا، یہاں تک کہ اس نے اپنی داڑھی جو ہے تر کر لی، اور اس کے پادری بھی رو پڑے، حتی اخذلوا مصاحفهم حین سمعوا ما تلا علیہم، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے مصحفوں کو بھگو لیا جب ان لوگوں نے سنا جو ان کے سامنے تلاوت حضرت ابو جعفر بن ابی طالب نے کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے مصحفوں کو بھگو لیا اس وقت جب ان لوگوں نے حضرت ابو جعفر بن ابی طالب کی تلاوت سنی، علیہم ان کے سامنے، جو انہوں نے ان کے سامنے تلاوت کی تھی، حین سمعوا اس وقت جب ان لوگوں نے سنا، ما تلا علیہم جو انہوں نے ان کے سامنے تلاوت کی، قال النجاشی نجاشی نے کہا، ان هذا والذی جاء به عیسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدۃ، بے شک یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم لے کر آئے تھے، یہ ایک ہی چراغ سے نکلتا ہے، لیخرج یقیناً یہ ایک ہی چراغ سے نکلتا ہے، بے شک یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم لے کر آئے ہیں،
یقیناً یہ ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، یہ ایک ہی سرچشمے سے نکلتا ہے۔ انطلقا فلا واللہ لا اسلمهم الیکما ولا یکادون، انطلقا تم دونوں چلے جاؤ یہاں سے، فلا واللہ اسلمهم خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، ولا یکادون اور چال نہیں چلی جا سکتی ہے۔ قالت حضرت سلمہ فرماتی ہیں فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص واللہ لاتیناہ غدا عنہم بما استأصل به خضراءہم، تو جب فلما خرج من عنده تو جب وہ دونوں اس کے پاس سے نکلے، قال عمرو بن العاص نے کہا واللہ لاتیناہ خدا کی قسم ہم اس کے پاس یعنی نجاشی کے پاس غدن عنہم آئندہ کل ان کے سلسلے میں ایک ایسی بات لے کر آئیں گے جو ان لوگوں کو بالمکمل جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ خدا کی قسم ہم اس کے پاس کل ان کے سلسلے میں عنہم یعنی مسلمانوں کے سلسلے میں آئیں گے جو ایک ایسی چیز لے کر ایک ایسی بات لے کر آئیں گے بما استأصل به خضراءہم جو بات ان کو مکمل جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ قالت حضرت سلمہ فرماتی ہیں فقال له عبد الله بن ابی ربیعہ وكان اتقى الرجلین فینا، حضرت سلمہ فرماتی ہیں عبداللہ بن ابی ربیعہ نے اس سے کہا، فقال له عبداللہ بن ابی ربیعہ نے اس سے کہا یعنی عمرو بن العاص سے، وكان اتقى الرجلین فینا اور وہ دو میں سے ایک ایسے تھے جو ہمارے سلسلے میں زیادہ رحم دل تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رحم دل تھے ہمارے سلسلے میں، وکان اتقى الرجلین فینا اور وہ دو میں سے ایک ایسے تھے جو ہمارے سلسلے میں زیادہ تقوی والے اور زیادہ رحم دل تھے۔ لا تفعل انہوں نے کیا کہا، لا تفعل ایسا نہ کرو، فإن لهم ارحاما بے شک ان سے ہماری رشتہ داریاں وابستہ ہیں، لا تفعل تم ایسا نہ کرو، فإن لهم ارحاما بے شک ان سے ہماری رشتہ داریاں وابستہ ہیں، وہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، وإن كانوا قد خالفونا اگرچہ ان لوگوں نے ہماری مخالفت کی ہے، ہمارے خلاف ہیں، ہماری مخالفت کی ہے، فإن لهم ارحاما تو بے شک ان لوگوں سے ہماری رشتہ داریاں ہیں اگرچہ ان لوگوں نے ہماری مخالفت کی ہے۔ قال واللہ لأخبرنه انہم یزعمون ان عیسی ابن مریم عبد، قال اس نے یعنی عمرو بن العاص نے کہا واللہ لأخبرنہم خدا کی قسم میں اس کو بتاؤں گا یعنی نجاشی کو بتاؤں گا، واللہ لأخبرنہ میں نجاشی کو بتاؤں گا انہم یزعمون کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں گمان رکھتے ہیں عبد کہ وہ ایک بندے ہیں، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں گمان رکھتے ہیں یا خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک بندے ہیں۔ خدا کی قسم میں اس کو لأخبرنہ ہو کی ضمیر نجاشی کی طرف، قال اس نے یعنی عمرو بن العاص نے کہا واللہ لأخبرنہ خدا کی قسم میں اس کو بتاؤں گا، جب کل آئندہ آئیں گے تو اس کو بتاؤں گا انہم یزعمون کہ وہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بندے ہیں، وہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں گمان کرتے ہیں یا کہتے ہیں عبد کہ وہ ایک بندے ہیں۔ قال انہوں نے کہا ثم غدا علیہم من الغد، پھر وہ ان کے پاس آئندہ کل آیا، یعنی عمرو بن العاص ان کے پاس دوسرے دن آ پہنچے گئے، فقال تو اس نے کہا ایھا الملک اے بادشاہ انہم یقولون فی عیسی ابن مریم قولا عظیما، اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں، انہم یزعمون ان عیسی ابن مریم عبد وہ ایک بندے ہیں۔ قال اس نے کہا ثم غدا علیہم من الغد یعنی کل صبح اس کے سامنے پیش ہونا ہے، ثم غدا علیہ من الغد پھر وہ اس کے سامنے صبح۔ قال عمرو بن العاص نے کہا کہ کل جانا ہے اور کل وہاں یہ بات کہنی ہے، ثم غدا علیہ من الغد پھر وہ آئندہ کل یعنی دوسرے دن ان کے سامنے پیش ہوا آیا، ثم غدا علیہ من الغد
پھر وہ دوسرے دن ان کے سامنے ان کے دربار میں تشریف آوری اس نے کی، یعنی عمرو بن العاص دوسرے دن ان کے پاس یعنی نجاشی کے پاس آئے۔ فقال، تو اس نے کہا یعنی عمرو بن العاص نے کہا، ایھا الملک انہم یقولون فی عیسی ابن مریم قولا عظیما، اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ فارسل الیہم فاسألہم عما یقولون فیہ، تو ان کو بلا بھیجیے، فاسألہم ان سے پوچھیے، عما یقولون جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کے سلسلے میں۔ قالت حضرت سلمہ فرماتی ہیں، فارسل الیہم لیسألہم عنہ، تو اس نے یعنی نجاشی نے ان لوگوں کو بلا بھیجا، لیسألہم عنہ تاکہ وہ ان لوگوں سے عنہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں پوچھے، سوال کرے۔ قالت حضرت سلمہ فرماتی ہیں، ولم ینزل بنا مثلھا قط، اور اس جیسی مصیبت ہم پر کبھی نہیں آئی تھی۔ ولم ینزل بنا مثلھا قط، اور اس جیسی مصیبت ہم پر کبھی نہیں آئی تھی، یعنی ایک مرتبہ تو حضرت ابو جعفر بن ابی طالب نے کہہ دیا کہ ہم لوگ ایسے تھے، پھر ان لوگوں کو اپنے دربار سے واپس کر دیا کہ تم لوگ جاؤ اب۔ لیکن دوبارہ یہ جو عمرو بن العاص آئے ہیں یہ بات لے کر کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں اور یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ بات، اس بات کے لیے جب نجاشی نے ان لوگوں کو بلایا تو حضرت سلمہ فرماتی ہیں یہ کون سی مصیبت ہے، یعنی وہ کہتی ہیں ولم ینزل بنا مثلھا قط، اور اس جیسی ہم پر مصیبت کبھی نہیں آئی تھی۔ فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض، تو قوم یعنی مسلمان جمع ہوئے۔ ثم قال بعضهم لبعض، ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، ماذا تقولون فی عیسی ابن مریم اذا سألکم عنہ، تم لوگ کیا کہو گے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، اذا سألکم عنہ، جب وہ یعنی نجاشی تم لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھے گا، عنہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا یعنی آپس ہی میں ان لوگوں نے کہا، نقول واللہ ما قال اللہ وما جاءنا به نبینا کائنا فی ذاک ما هو کائن، نقول واللہ، خدا کی قسم ہم وہی کہیں گے، ما قال اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما جاءنا به نبینا، اور جو کچھ ہمارے نبی ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، کائنا فی ذاک ما هو کائن، پھر جو کچھ ہونے والا ہو، پھر جو کچھ اس سلسلے میں ہونے والا ہو وہ ہو، کائنا فی ذاک ما هو کائن، پھر جو کچھ اس سلسلے میں ہونے والا ہو، ما هو کائن، وہ ہو۔ قالت حضرت سلمہ فرماتی ہیں، فلما دخلوا، تو جب وہ لوگ علیہ قال لهم، اس کے سامنے حاضر ہوئے، یعنی جب اس کے پاس داخل ہوئے، قال لهم، اس نے ان لوگوں سے کہا، ماذا تقولون فی عیسی ابن مریم، تم لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قالت حضرت سلمہ فرماتی ہیں، فقال جعفر بن ابی طالب، نقول فیہ الذی جاءنا به نبینا صلی اللہ علیہ وسلم هو عبد اللہ ورسولہ، حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، نقول فیہ، ہم ان کے سلسلے میں وہی کہتے ہیں، الذی جاءنا به نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ کہ ہوا عبداللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں، وروحہ، اور اللہ کی روح ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم العذراء البتولہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کنواری، جس کو اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم علیہ السلام کی طرف القاء کر دیا، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ دنیا سے کٹ کر الگ رہنے والی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا۔ العذراء، دنیا سے کٹ کر الگ رہنے والی، العذراء غیر شادی شدہ، اور البتولہ دنیا سے کٹ کر الگ رہنے والی، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم العذراء البتولہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ دنیا سے کٹ کر الگ رہنے والی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کر دیا، ڈال دیا۔ قالت حضرت سلمہ فرماتی ہیں، فضرب النجاشی بیدہ الی الارض فاخذ منها عودا ثم قال، پھر نجاشی نے اپنے ہاتھ کو زمین پر پٹخا یا زمین پر رکھا،
پھر نجاشی اپنے ہاتھ کو زمین کی طرف لے گیا. فأخذ منها عودا، اور زمین سے ایک تنکا اٹھایا، ایک لکڑی اٹھائی. ثم قال، پھر اس نے کہا واللہ ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت هذا العود، خدا کی قسم عیسیٰ ابن مریم اس تنکے سے زیادہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. واللہ ما عدا عیسی ابن مریم، اور خدا کی قسم عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے هذا العود اس تنکے سے زیادہ ما قلت جو تم نے کہا، جو تم کہہ رہے ہو. قالت، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فتناخرت بطارقته حوله، تو اس کے جو فوجی کمانڈر تھے اس کے ارد گرد وہ ان لوگوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. حین قال ما قال، اس وقت جب اس نے کہا ما قال جو کہا، تو اس کے ارد گرد جو اس کے فوجی کمانڈر تھے انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. قال، جب اس نے کہا ما قال جو کہا. فقال، تو نجاشی نے کہا فقال، تو نجاشی نے کہا وَإِن نَخِرْتُمْ وَاللَّهِ، وَإِن نَخَرْتُمْ، نخرا ینخر نخرا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. وَإِن نَخَرْتُمْ وَاللَّهِ، خود اگرچہ تم لوگ ناپسندیدگی کا اظہار کرو، یعنی اس نے کہا ہم کہیں گے یہی اگرچہ تم لوگ ناپسندیدگی کا اظہار کرو. وَاذْهَبُوا فَأَنْتُمْ شُيُومَ بِأَرْضِي، وَاذْهَبُوا، اور نجاشی نے کہا مسلمانوں سے وَاذْهَبُوا، اور تم لوگ جاؤ. فَأَنْتُمْ شُيُومَ بِأَرْضِي، اور تم لوگ میری زمین میں امن و امان سے رہو، مامون ہو کر رہو، یعنی والشیوم الآمنون کے معنی میں ہے. من سبکم غریمہ، جو تم کو گالی دے غریمہ، وہ تاوان بھرے، تاوان دے. جو تم کو گالی دے گا غریمہ وہ تاوان دے گا. ثم قال، پھر اس نے کہا من سبکم غریمہ، جو تم کو گالی دے گا وہ تاوان بھرے گا. ثم قال من سبکم غریمہ، پھر اس نے کہا جو تم کو گالی دے گا وہ تاوان دے گا. ما احب ان لی دبرا من ذهب وانی آذیت رجلا منکم، ما احب، میں نہیں چاہتا ہوں، ان لی دبرا من ذهب، کہ میرے پاس سونے کا پہاڑ ہو، وانی آذیت رجلا منکم، اس بات سے کہ میں تم میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچاؤں، کسی ایک کو تکلیف دوں. یعنی والدبر بلسان الحبشتی الجبل، دبر حبشہ کی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں. ردو، اس نے کہا یعنی بادشاہ نجاشی نے کہا ردو علیہما ہدایاہما فلا حاجت لی بہا. اب عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص سے یہ نجاشی کہہ رہے ہیں ردو علیہما، تم دونوں اپنے ہدیوں کو، اپنے تحفوں کو واپس لے جاؤ. فلا حاجت لی بہا، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس ہدیوں کی اور ان تحفوں کی مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. فواللہ ما اخذ اللہ منی الرشوۃ حین رد علی ملکی، تو خدا کی قسم اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا ملک واپس کیا. فآخذ الرشوۃ فیہ، تو میں کیسے لے لوں اللہ کے سلسلے میں، تو کیسے میں اللہ کے سلسلے میں رشوت لے لوں. فآخذ الرشوۃ فیہ، تو کیسے میں اللہ کے سلسلے میں رشوت لے لوں. وما اطاع الناس فی فاطیعہم فیہ، اور جس طرح لوگوں نے میرے بارے میں بات نہیں مانی، فاطیعہم فیہ، تو کیسے میں ان لوگوں کی بات مان لوں اللہ کے سلسلے میں. تو کیسے میں ان لوگوں کی، یعنی قریش کی بات، کیسے میں ان لوگوں کی بات مان لوں. فیہ، اس سلسلے میں، فیہ، اس سلسلے میں. وما اطاع الناس فی، اور جس طرح لوگوں نے میرے بارے میں بات نہیں مانی، تو کیسے میں بات مان لوں ان لوگوں کی. فیہ، اس سلسلے میں، یعنی جب نجاشی کو ان کے چچیرے بھائی غالباً جب ان لوگوں نے بیچ دیا تھا، پھر جب وہ لوگ لے کر آئے تھے، واپس چھین لائے تھے، جس سے بیچا تھا اس سے چھین کر لے آئے تھے کہ یہی حقدار ہیں، اصل یہی بادشاہت کے حقدار ہیں. پھر ان کو جو ہے بیٹھال دیا بادشاہت کے تختے پر. پھر جب جس سے بیچا تھا ان لوگوں نے،
وہ آیا ان کے پاس، یعنی نجاشی کے پاس، اس نے مقدمہ دائر کیا کہ ان لوگوں نے بیچ دیا تھا، تو وہ زبردستی ان کو لینے آیا تھا، تو لوگوں نے بات نہیں مانی تھی، یعنی ان کو نہیں دیا تھا۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں، تو اور جس طرح لوگوں نے میرے سلسلے میں بات نہیں مانی، تو کیسے میں ان لوگوں کو واپس کرنے میں اس سلسلے میں بات مان لوں قریش کی۔ قالت، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، فخرج من عنده مقبوحین مردودا علیہما ما جاء به، تو وہ دونوں اس کے پاس سے ذلیل و خوار مردود ہو کر نکلے، علیہما اس کے ساتھ، ما جاء به جو وہ لے کر آئے تھے، وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ مَا خَيْرِ جَارٍ، اور ہم لوگ اس کے پاس بہتر ٹھکانے پر اور بہتر پڑوسی کے ساتھ ٹھہرے، اور ہم لوگ ٹھہرے اس کے پاس بہتر ٹھکانے پر اور بہتر پڑوسی کے ساتھ۔ یہ تھا ہمارا دوسرا حصہ النجاشی الکریم کا، جو الحمدللہ آج پورا ہو گیا ہے۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے احباب میں شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔